بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اگر غور کریں تو رب کائنات کی پیدا کردہ یہ کائنات تناقض، تضادات اور اپوزٹ انگریزی میں جسے کہتے ہیں اس سے بالکل پاک ہے، اور یہ چیز ہماری ایک خاص چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل رب کائنات کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت جو ہمیں یہ بتائے گی کہ کائنات کا تناقض سے پاک ہونا، تضادات سے پاک ہونا کس بات کی دلیل ہے، آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 91۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعد پر چڑھائی کر دیتا، یعنی ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ تو جو کچھ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں رب کائنات اس سے پاک ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ضرور کل،
سابقہ سبق میں، لیکن مکمل نہ کر سکے، صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے کیونکہ ہمارے سبق کا وقت محدود ہوتا ہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک مناسبت ہے اس آیت مبارکہ کی، اور وہ مناسبت تفسیر نیشا پوری میں بیان ہوئی ہے کہ جب رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے دلائل کے ساتھ متعدد آیات مبارکات ہمارے سامنے رکھ دیں، نشانیاں ثابت کر دیں، تو پھر کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی، اور وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، اور دوسرا رب کائنات نے جو کچھ پیدا کیا وہ تضادات سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متخذ اللہ من ولد۔ اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، امام نیشاپوری اور امام ابو سعود فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں نفی ہے، رد ہے عیسائیوں اور مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کے حامل دیگر لوگوں کا۔ اور اگلی بات، وما كان معه من الہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ امام وحدی، امام سمرقندی، امام بیضاوی، امام ابن جریر اور امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا جواز نکل سکے۔ رب کائنات کی یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اگلی بات، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے کے قابل ہوتا تو جس نے جو پیدا کیا ہے اس کو لے کر وہ اپنے اپنے راستے پر چل دیتا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی اور مادی قریب میں امام سعدی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ایک ترتیب، ایک نظام، ایک جدول، ایک اوقات کار کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھوں مسخر ہیں، اور رب کائنات نے ان کا ایک جدول، ایک ٹائم ٹیبل، ایک اوقات کار ایسا بنایا ہے کہ یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، اور نہ ہی ان میں کوئی تناقض اور تضاد ہے۔ سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے، آیت مبارکہ ہے 22ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر کائنات میں اللہ کے سوا اور بھی عبادت کے لائق کچھ ہوتے تو یقیناً اس کائنات میں فساد مچ جاتا۔ اللہ رب العزت پاک ہیں، عرش کے مالک ہیں، جو کچھ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ کائنات کا جو تناقض سے پاک ہونا ہے، جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا ہے، تو کائنات کا تناقض سے پاک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ جس طرح ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جعلی نام نہاد، میں ان کو قائدین نہیں کہتا بلکہ قاعدین کہتا ہوں، کیونکہ قاعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھا ہوا، تو یہ ظالم ہماری جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پر، مغربی جمہوریت کے نام پر، اور ڈی مورلائزیشن آف پاور، اختیارات کی تقسیم کے نام پر کون کون سا گند اور کون کون سی لعنت دی گئی ہے کہ آج ملک کو آزاد ہوئے
80 سال ہونے والے ہیں، لیکن یہ نام نہاد لیڈر، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں کروڑ پتی ہو گئیں، جبکہ غریب جو کہ اس ملک کے لیے ہر دور میں جان دیتا رہا ہے وہ آج بھی پس رہا ہے۔ تو اگر کائنات میں ایک سے زیادہ لوگ عبادت کے حقدار ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے، تو یقینی طور پر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، طاقتور کمزور پر چڑھائی کر دیتا، تو اس کے نتیجے میں پھر کائنات کے نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس بات پر کافی زیادہ بحث کی ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر ہو، مسجد ہو، دیہات ہو یا ملک ہو، اختیارات جب ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں گے تو نظام، سسٹم جبھی منظم اور مرتب طریقے سے چل سکے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ان مشرکین کی باتوں سے پاک ہیں۔ اس کی بھی ایک مناسبت اہل علم میں ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شرک کی نفی کر دی تو شرک کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے اس کی بھی اللہ تعالی نے ان الفاظ کے ساتھ نفی فرما دی کہ سبحان اللہ عما یصفون۔ یہ مشرکین اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کا بیٹا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پھر اپنے فوت شدگان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبود ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان تمام تناقضات، ان تمام چیزوں سے بلند و برتر اور پاک ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہوں گا معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے یہاں پر 3 مسائل کا تذکرہ کیا۔ پہلا کہ رب کائنات کی اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے متنازع مسئلہ، سب سے پرانا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے عقلی اور منطقی دلائل سے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے۔ یہ 3 باتیں اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے۔ پھر معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی تفسیر روح البیان میں قدر تفصیل کے ساتھ ان تینوں چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن مجھے چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے سامعین پر یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ اس اختصار میں چھپی ہوئی تفصیل کو سمجھ لیں گے، تو رب کائنات نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تناقض، تضاد نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام اکیلے ہی پیدا کرنے والے ہیں، اکیلے ہی تدبیر کرنے والے ہیں، اکیلے ہی کائنات کو چلانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ مزید بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یا اس سے حاصل ہونے والا بنیادی سبق وہ یہی ہے، میں آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں ہمارے عقیدے میں تضاد، شرک اور شرک کی نجاست تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔